بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری حدیث نمبر 117 ہے اور اس حدیث میں ایک پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو نماز اور تیمم کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، پانی کے بدل وہ اس کو کافی ہے۔ امام حسن بصری نے کہا کہ جب تک اس کو حدث نہ ہو تیمم کافی ہے، اور عبداللہ بن عباس نے تیمم سے امامت کی، اور یحییٰ بن ابن سعید انصاری نے کہا کہ کھاری نمکین زمین پر نماز پڑھنا اور اسے تیمم کرنا درست ہے۔ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور رات کو چلتے چلتے جب اخیر رات ہوئی تو ذرا پڑ گئے، اور مسافر کے لیے اس اخیر رات کی نیند سے بڑھ کر کوئی نیند میٹھی نہیں ہوتی۔ پھر ہماری آنکھ جب ہی کھلی جب سورج کی گرمی پہنچی تو سب سے پہلے فلاں شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے، پھر فلاں شخص ابو رجا، اور ان کو نام بنام بیان کرتے تھے لیکن آف بھول گئے۔ پھر چوتھے حضرت عمر جاگے، اور ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو نہ جگاتے یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہوں، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ خواب میں آپ پر کیا تازہ وحی آتی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے اور انہوں نے لوگوں پر جو آفت آئی وہ دیکھی، اور وہ دل والے آدمی تھے، انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کی، برابر اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آواز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو لوگ اس مصیبت کا لگے شکوہ کرنے، یعنی نماز چھوٹنے کا۔ آپ نے فرمایا کچھ پرواہ نہیں، یا اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا، چلو اب کچھ کرو۔ پھر تھوڑی دیر دور چلے، بعد میں اس کے آپ اترے اور وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، نماز کی، اذان ہوئی، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا، وہ کنارے بیٹھا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا او شخص تجھے کیا ہوا، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا مجھ کو نہانے کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مٹی لے، وہ تجھ کو کافی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے، لوگوں نے آپ سے پیاس کا شکوہ کیا، آپ اترے اور ایک شخص کو بلایا، عمران بن حسین کو اور ابو رجا کو، اس کا نام بیان کیا کرتے تھے لیکن آف بھول گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دونوں سے فرمایا جاؤ پانی کو تلاش کرو۔ وہ دونوں گئے، راہ میں ایک عورت ملی جو اونٹ پر پانی کو دو پکالوں یا مشکوں کے بیچ میں سوار جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے پوچھا پانی کہاں ملتا ہے؟ اس نے کہا پانی کل مجھ کو اسی وقت ملا تھا اور ہماری قوم کے مرد لوگ پیچھے ہیں۔ انہوں نے اسے کہا کہ خیر اب تو چل۔ اس نے کہا کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا وہ تو نہیں ہے جن کو لوگ صابی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا انہی کے پاس جن کو تو سمجھے، چل تو صحیح۔ آخر وہ دونوں اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آپ سے سارا قصہ بیان کیا۔ عمران نے کہا پھر لوگوں نے اس عورت کو اس اونٹ پر سے اتار لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور دونوں پکالوں یا مشکوں کا منہ کھول کر ان سے پانی ڈالنا شروع کیا، پھر اوپر کے منہ کو بند کر دیا اور نیچے کا منہ کھول دیا، اور لوگوں میں منادی کرا دی گئی پانی پلاؤ اور پیو۔ جس نے چاہا جانوروں کو پلایا اور جس نے چاہا پیا، سب سیر ہو گئے۔ آخر میں آپ نے یہ کیا کہ جس شخص کو نہانے کی حاجت ہوئی تھی اس کو بھی پانی بھرا اور ایک برتن دیا اور فرمایا جا اپنے اوپر ڈالے نہا لے۔ وہ عورت کھڑی ہوئی، جو کام اس کے پانی سے ہو رہے تھے دیکھتی رہی، اور قسم خدا کی پانی لینا بند کر دیا گیا، اور ہم کو ایسا معلوم ہوتا تھا اب وہ مشکیں اس سے زیادہ بھری ہوئی ہیں جیسے شروع میں بھری تھیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے لیے کچھ جمع کرو۔ لوگوں نے کھجور، آٹا، ستو اکٹھا کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے اکٹھا کیا۔ وہ سب کھانا ایک کپڑے میں رکھا اور اس کو اونٹ پر سوار کر دیا۔ وہ کپڑا کھانا بھرا ہوا تھا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ تب آپ نے اس سے فرمایا تو جانتی ہے کہ ہم نے تیرا پانی کچھ کم نہیں کیا، اللہ ہی نے آپ کو پانی پلایا۔ اور پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس گئی، چونکہ راہ میں روک لی گئی تھی۔ انہوں نے پوچھا ارے فلانی تو نے دیر کیوں لگائی؟ وہ کہنے لگی عجیب بات ہوئی، دو آدمی راہ میں مجھ کو ملے، وہ مجھ کو اس شخص کے پاس لے گئے جس کو لوگ صابی کہتے ہیں، اس نے ایسا کیا تو قسم خدا کی جتنے لوگ اس کے اور اس کے بیچ میں ہیں، اور اس نے اپنی بیچ کی انگلی اور کلمے کی انگلی اٹھا کر آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا، ان سب میں وہ بڑا جادوگر ہے یا سچ ہے یا اللہ کا رسول ہے۔ پھر مسلمانوں نے یہ کرنا شروع کیا، اس عورت کے گرد و گرد جو مشرک رہتے تھے ان کو تو لوٹتے، اور جن لوگوں میں وہ عورت رہتی تھی ان کو چھوڑ دیتے۔ ایک دن اس نے اپنے لوگوں سے کہا میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان جو تم کو چھوڑ دیتے ہیں تو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ؟ انہوں نے اس کی بات سن لی اور مسلمان ہو گئے۔ امام بخاری نے کہا کہ صابی صبا سے نکالا گیا ہے، صبا کے معنی اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا گیا، اور ابو العالیہ نے کہا کہ صائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھا کرتے تھے۔